الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والے۔ اس سلسلے میں ہم اللہ والوں کی صفات اور ان کی برکتوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پیری مریدی، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ آصف بھائی، موضوع ہے آج ہمارا پیری مریدی اور سلسلہ ہے اللہ والے۔ ماشاءاللہ۔ پیری مریدی ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ اس رشتے سے وابستگی کے بعد انسان تقوی کی مدارج کو طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور پیری مریدی یعنی جب بندہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اسے امور آخرت کی طرف رغبت ملتی ہے، کیونکہ جہاں آداب پیری مریدی بیان کیے گئے ہیں وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ مرشد امور آخرت کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے۔ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیری مریدی کا جو ایک مقدس رشتہ ہے اس کو نیگیٹو انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، یعنی بعض اس طرح کے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس کی طرف لوگ نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کلیتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے اللہ والے اس دنیا میں موجود ہیں اور دنیا جو ہے وہ اللہ والوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پیری مریدی یہ صحبت اولیاء کا ایک ذریعہ ہے۔ پیری مریدی کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ مشائخ کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں اور اس کے اخلاق و کردار میں صحبت کا، گیدرنگ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کردار سے، اس کے اوصاف سے عملی طور پر یا روحانی طور پر لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے، اس کا اثر اس پر آتا ہے۔ اب جو ایمان والا صاحب تقوی اور استقامت کی صحبت حاصل کرے تو اس کے اخلاق حسنہ بڑھتے ہیں، اس کی تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی پختگی ملتی ہے، دیگر جو اعلیٰ صفات اسے ملتی ہے کیونکہ وہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل پاک ہوتے ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بھی دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے اور پاکیزگی آتی ہے۔ تو پیری مریدی کا آصف بھائی جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ہے دل کو صاف کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنے آپ کو اللہ کا قرب دلانے کی کوشش کرنا۔ اور پیر جو ہوتا ہے، آپ اس بات کو کنٹینیو کیجئے گا، پیر اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے، معاذ اللہ اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راہ دکھانے والا رہنما اور رہبر ہوتا ہے۔ اس کو مزید آپ کنٹینیو کریں۔ محسن بھائی، میں اس میں کچھ اضافے کروں گا۔ پہلے تو آپ نے جو صحبت کی بات کی ہے نا، صحبت کا تو اسلام میں اتنا کنسپٹ دیا گیا، اتنا تصور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان، انہیں کس کی صحبت ملی؟ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ پھر آپ دیکھیں ہم تابعین، ایک بہت بڑا نام ہے، جو تابعین ہیں انہیں کس کی صحبت ملی ہے؟ انہیں صحابہ کرام کی صحبت ملی ہے۔ آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے پورا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر آگے پورا سلسلہ آج تک الحمدللہ یہ جاری ہے۔ اب اس میں صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت ملی، صحابہ تیار ہوئے، اور صحابہ کی صحبت ملی تو تابعین تیار ہوئے، پھر ان کی صحبت ملی تبع تابعین تیار ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو صحبت نے کیا کچھ بنا دیا۔ یہ تو صحبت جو ہے نا، وہ صحبت کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ صحبت کا وہ درجہ ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم
رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی صحبت میں جو بیٹھے وہ وقت کے شیخ علی بن ہیتی بنے اور وہ حضرت عبد الجبار بنے، حضرت عبد الوہاب بنے، تو یہ بڑی بڑی شخصیات بنی۔ صحبت کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور خود خواجہ غیب نواز رحمت اللہ علیہ صحبت ہی کے لیے تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آپ دیکھیں سفر کر کے آئے ہیں اور وہاں آ کے رکے ہیں، اور 40 دن تک وہاں پر آپ نے وہاں بیٹھ کر اوراد و وظائف کیے، اور وہ صحبت کا جو فیض ہے وصال کے بعد بھی حاصل کیا۔ دیکھیں ایک عام طور پہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، نیک شخص ہے، دنیا میں اس کی صحبت کا فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا برا ہے، برے کی صحبت کا فائدہ ملتا ہے، یہ تو دنیا میں جو حیات ہیں ان کے اعتبار سے، لیکن اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے ان کی صحبت، اور وصال فرمانے کے بعد بھی ان کی صحبت فائدہ دیتی ہے۔ اب صحبت ہی تو ہے، صحبت ہی جو ہے وہ آپ دیکھیں تل جو ہوتے ہیں انہیں گلاب کے پتوں میں رکھ دو، اس میں خوشبو آ جاتی ہے۔ اچھا ایک لوہا ہے، وہ آگ کے اندر کچھ دیر گزار لیتا ہے تو وہ نرم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھی آ جاتی ہیں جلانے کاٹنے کی کہ جو آگ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ صحبت کے بڑے فائدے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پیر بنائیں تو اسی لیے بنائیں کہ دنیا میں بھی ہمیں قرآن و سنت کے راستے پہ چلائے، اور جب موت کا وقت آئے پیر و مرشد کی جو ہے وہ عنایت شامل ہو جائے، اور بندے کا جو خاتمہ ہے وہ اچھا ہو جائے، ایمان پر ہو جائے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانی زندگی۔ تو جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو اس کے لیے جہاں دیگر ذرائع ہیں کہ وہاں فوائد جمع کیے جائیں، فضائل جمع کیے جائیں، فضیلتیں جمع کی جائیں، درجات کے لیے، جنت کے درجات کے لیے ہم دیگر جو چیزیں ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں، تو وہیں ایک بہت بڑا ذریعہ پیر و مرشد۔ اب یہاں پیر و مرشد پہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی جو میں نے ذکر کیا آپ نے بھی ذکر کیا کہ پیر جو ہے وہ امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیر بنانے کے لیے یا مرشد بنانے کے لیے ہم جس چیز کو وہ بناتے ہیں معیار وہ یہ ہے کہ یہ دم کرے گا تو میرا کام بن جائے گا، یہ دعا کرے گا تو میرا کاروبار چل جائے گا، یہ میرے گھر میں آ جائیں گے تو میرے گھر میں برکت ہو جائے گی، یہ میری اولاد کے لیے دعا کر دیں گے میری اولاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ چیزیں بھی حسن ظن کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندوں سے ملتی ہیں، مگر پیری مریدی صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نے آخرت کے لیے کسی کی صحبت کو اختیار کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کسی کو اپنا مرشد اور رہنما بنا لیا ہے، تو اب آخرت کی بہتری کے لیے اس کی صحبت اختیار کی جائے، اس اللہ کے نیک بندے کی برکت سے دنیا کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں محسن بھائی، دیکھیں قرآن کریم، اس کے دو فائدے ہیں نا، قرآن میں شفا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ مرض کے لیے بھی ہے، لیکن جو اصل قرآن کس لیے آیا ہے وہ ہدایت اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے، یہ دل کے جو امراض ہیں اصل جو ہے قرآن کریم اس کے لیے ہے کہ دل کے امراض کو دور کر دے۔ اچھا پھر دل کے امراض، ظاہری جو امراض ہیں، ظاہری برائیاں ہیں، قرآن کریم ان کے لیے بھی ہے، باطنی برائیاں ہیں، قرآن کریم ان کے لیے بھی ہے۔ اچھا اب پیر و مرشد یہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ تو کامل مرشد ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خرابی آ چکی ہے اور اس انداز پر ہے اور اس اسٹیج پر ہے، جیسے پیر و مرشد ڈاکٹر جیسے کرتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ جو مرض تو ہے آپ کو، اچھا یہ مرض کتنے عرصے سے ہے، اچھا اس کو کون سی دوائی چلے گی، اور تشخیص مرض کی ہونے کے بعد دوائی کی تجویز کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو کام پیریڈ بھی بتاتے ہیں کہ اتنے ہفتے کھانی پڑے گی، اور اس کے لیے بھی اب ڈاکٹر کی آپ نے بیچ میں جو نا بات کی ہے، تو دیکھیں ڈاکٹر بھی اس کے پاس ہم جاتے ہیں جو سب سے بہترین ایکسپرٹ ہو اس اپنے شعبے کا، کہتے ہیں ہمارا فیملی ڈاکٹر یہی ہے، فیملی ڈاکٹر یہ ہے، یہ ہمیں سمجھتا ہے، یہ ہمیں سمجھتا ہے، ہم ان کے اس کے قریب ہیں، ذہنی طور پہ ہم مانگی ہے۔ اب آپ دیکھیں جب ہم ان چیزوں میں دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا، ہم اپنا مسئلہ لے کر وہاں جاتے ہیں، اسی طرح دین کے جو ایکسپرٹ ہیں، جہاں مفتیان کرام ہیں، جہاں علماء کرام ہیں، وہیں ایک بہت بڑی ایکسپرٹ ہستی جو ہوتی ہے وہ پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ پیر صاحب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں آپ کا مرض یہ ہے اور اس کا علاج یوں ہوگا، آپ نے یہ کام کرنا، یہ کام کرنا۔ اب دیکھیں سب سے بڑے پیر و مرشد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اب دیکھیں ایک شخص آتے ہیں، وہ آ کے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے جو ہے وہ نگاہوں سے اور اپنی بصیرت سے، بصارت سے ملاحظہ فرماتے ہیں، آ کے پوچھا جاتا ہے کہ افضل عمل کیا ہے؟ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کرنا ہے۔ دوسرے صاحب آ کے پوچھتے ہیں افضل عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرا عمل بتاتے ہیں یہ افضل ہے۔ تو محدثین اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ جو پہلا آیا تھا
اس کی کمی فلاں چیز میں تھی اللہ تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج بتایا کہ تمہارے حق میں افضل و بہتر یہ چیز ہے. پھر دوسرے آئے ان کے لیے اور بہتر تھا. تو مرشد بھی یہی کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ مرید جو ہے اس کے اندر یہ کوتاہی ہے, اس کو یہ درست ہونا چاہیے, اور فلاں مرید کے اندر یہ کمی ہے, یہ اتنے مراتب طے کر چکا ہے, یہ اتنے مراتب طے کر چکا ہے. تو یہ جو ہے نا مراتب, درجات اور دل کی صفائیاں, یہ پیر و مرشد کا کام پیر و ہوتا ہے. مرشد سے ملتا ہے. اور پیر و مرشد چونکہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال ہوتے ہیں, فیضان صحابہ سے مالا مال ہوتے ہیں, تو کیونکہ وہ صفات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ان صفات کا مظہر ہوتا ہے. اور وہ انسان کا یعنی مرید کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کی گندگیوں کو دور کرتے ہیں. پیر بنانے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے, مرشد کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ اچھا دیکھیں, مرشد ایک تو لفظ مرشد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ رشد و ہدایت ہم کہتے ہیں. ہمیں مرشد بھی بولتے ہیں نا, ہمارے مرشد تو غلط ہے, مرشد تو درست تلفظ نہیں ہے, مرشد ہے. اور اہل عرب جو ہے اس کو شیخ کہتے ہیں, لفظ شیخ استعمال ہوتا ہے کہ قال شیخنا, ہمارے شیخ فرماتے ہیں, قال شیخ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی بھی جو ملفوظات ہیں وہ قال شیخ کے نام سے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ عربی میں تو شیخ کہتے ہیں اور اردو میں ہم جو ہے وہ اس کو مرشد کہتے ہیں, پیر بھی کہتے ہیں. اور پیر کا جو لفظ ہے یہ فارسی سے جو ہے نا یہاں آیا ہے ہمارے یہاں اردو میں. اچھا دیکھیں محسن بھائی, کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں کہ جو بھی چیزیں ہیں اسلام میں, ہمارے دین میں, ہر ایک کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اصول ہیں. اب ہم ایک شخصیت کی بات کر رہے ہیں, کھلی چھوٹ نہیں ہے, کھلی چھوٹ نہیں ہے کہیں پہ بھی. آپ کو ایک بالکل باؤنڈری دے دی کہ اسی کے اندر رہ کر ہر اعتبار سے کوئی بھی شخص سے ہم کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ہیں, اس کا ایک دائرہ کار ہے, یہ عالم صاحب ہیں, یہ عالم کب ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اچھا, ہر فارغ التحصیل عالم ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, اور ہر عالم مفتی ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, اور ہر مفتی مجتہد ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں ہر ایک کے درجات ہیں. اچھا, محدثین میں بھی درجات ہیں, اسی طرح سے دیکھیں. اور پھر فی الحدیث ہر ایک نہیں ہوتا. جی. اچھا, پھر اولیاء اللہ ہیں, ٹھیک ہے. اب جو مرشد ہے, ہر ولی مرشد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایک بات تو یہاں تک لکھی ہے بزرگوں نے, سید المکاشفین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی جو اقسام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 1-2% جو مرشد ہوتے ہیں, اللہ اکبر, باقی اکثریت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں اپنے بندوں میں, ٹھیک ہے. اب بڑا پیارا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا چھپانے سے, کہ ایک صاحب تھے, وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ہمارے اس علاقے میں جو بزرگ ہیں, اولیاء ہیں, وہ کون کون ہیں, مجھے ذرا بتا تو دیں. آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو, بازار جاؤ, کاغذ قلم اور انک لے کر آؤ. تو وہ مرید جو نا باہر نکلے اور کاغذ والے کے پاس گئے. کاغذ والے کے پاس گئے تو جا کے ان سے کاغذ مانگا. کاغذ والے صاحب نے, دکاندار نے وہ کاغذ دیا اور ساتھ ہی کہا کہ بھائی اس میں میرا نام لکھ لینا اس فہرست میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیں, پھر وہ آگے قلم لینے کے لیے دوسرے دکاندار کے پاس جاتے ہیں, وہ قلم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ لینا. پھر وہ انک لینے کے لیے جاتے ہیں دوسری جگہ پر, انک والے کہتے ہیں کہ میرا نام بھی لکھ لینا. واپس جب آتے ہیں پیر و مرشد کے پاس تو پیر و مرشد دیکھ کر مسکرانے لگے انہیں. دیکھیں, غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو چھپا رکھا ہے. احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اولیاء مخلوق میں چھپے ہوئے. تو اولیاء تو بہت ہیں, لیکن مرشد جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے, اور مرشد جو ہے اس میں پھر ایک مرشد عام ہے, ایک مرشد خاص ہے. دیکھیں اس کی شرائط کی ادا دیکھیں کہ مرشد عام تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد عام تو قرآن و سنت ہیں, صحابہ کے اقوال ہیں. پھر مرشد خاص, کسی ایک شخص کو ہم مرشد بناتے ہیں, اس کی بھی 2 قسمیں بتائیں. فرمایا کہ ایک جو ہے وہ مرشد جو ہے مرشد اتصال ہوتا ہے, اور دوسرا مرشد ایصال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرشد اتصال جو ہے ان کے بارے میں بھی فرمایا 4 شرائط ہیں. اچھا, 4 شرائط ہوں گی تو کوئی شخص جو ہے وہ اس کو مرشد بنا سکتے ہیں, بیعت کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی جو شرط لکھی, فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے. اچھا, بعض جگہوں پر اعلیٰ امام اہل سنت کے فتوے میں کوئی شرط مقدم ہے, کوئی مؤخر ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جڑا ہوا, متصل ہو, کہیں بیچ میں گیپ نہ ہو. گیپ کس طرح ہوتا ہے؟ گیپ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو آگے صاحب نے بیعت کرنا شروع کر دی نا کسی اور سے, تو انہوں نے آگے بیعت نہیں کی تھی, اوپر بیعت نہیں کی تھی, یا پھر بیعت تو کی تھی انہوں نے لیکن خلافت نہیں ملی تھی. خلافت تو کئیوں کو مل سکتی ہے, لیکن خلافت کے ساتھ اجازت بھی دی یا مرشد نے یا نہیں. اب وہ کہتے ہیں نا خلیفہ مجاز, تو یہ وہ خلیفہ مجاز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پیر و مرشد اجازت بھی دے دیں کہ تم آگے بیعت کر لو. تو اب یہ پہلی شرط تو یہ ہے, یعنی سلسلہ متصل ہو. اب پہلی شرط پر دیکھیں کہ نبی کریم تک سلسلہ متصل ہو, کہیں بیچ میں گیپ نہ ہو. جب ہم اس شرط
کو پورا کرتے ہوئے کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں جی اور بیعت کرتے ہیں، تو اس تصور کو کرنا چاہیے کہ میرا یہ سلسلہ میرے پیر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں غوث اعظم بھی ہیں، اسی سلسلے میں سیدنا مولا مشکل کشا بھی ہیں، اسی سلسلے میں دیگر اولیاء کاملین بھی ہیں۔ ان سے ملتا ہوا میرا سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے۔ تو جب اس تصور کے ساتھ کسی کی مریدی اختیار کریں گے تو اس میں ہمیں برکت ملے گی۔ وہ روحانیت کا جو تعلق ہے جڑ جائے گا۔ دیکھیں کنیکشن کی کتنی اہمیت ہے، کنیکشن کے بغیر تو ٹرین نہیں چل ٹھیک ہے، سکتی۔ اب ٹرین چلانی ہے تو کنیکشن چاہیے، پانی گھر میں چاہیے تو لائن مین لائن سے کنیکٹ ہو، اچھا بجلی آن ہو جائے، روشنی ہو جائے گھر میں، پنکھے چل جائیں، ٹھیک ہے، تو چاہیے اس کے لیے۔ اب دیکھیں جہاں بھی وہ کنیکشن چاہیے، اب گیس سردیوں کا موسم ہے جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اور کراچی میں دیگر شہروں ملکوں میں، کہ اب وہاں پر اب ہیٹر چلانا ہے، اس کے لیے ایک کنیکشن چاہیے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں کنیکشن اس کے لیے اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ پہلی شرط یہ کہ کنیکشن مضبوط ہو، کنیکشن ایسا ہو کہ بیچ میں کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، کہیں بیچ میں ایسا کوئی سوراخ کوئی چھید نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو اتصال ہے اس میں کسی قسم کا کنیکشن مضبوط ہونے کی بات ہے نا، اسی وجہ سے تو 4 شرائط ہیں۔ ابھی تو پہلی شرط کی بات کی ہے نا ہم نے، ابھی 3 شرائط اور بھی ہیں کہ اب یہ جو چاروں شرائط پائی جائیں گی پھر وہ مضبوط ہو جائے گا سلسلہ۔ تو پہلی تو ہم نے یہ بات کی کہ وہ سلسلہ متصل ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ مرشد جو ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، کوئی بد عقیدگی کوئی بد مذہبی اس شخص کے اندر نہ پائی جاتی ہو، عقائد کے اعتبار سے مکمل، بالکل مکمل ہو۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ عقائد کے اعتبار سے مکمل ہو۔ اب اس میں عقائد اسلام بھی آ گئے، عقائد اہل سنت بھی آ گئے، اور وہ صحیح العقیدہ ہو۔ بعض اوقات عقیدہ تو ہوتا ہے لیکن صحیح کا لفظ اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی بد مذہب ہے، ٹھیک ہے، اس کے عقائد خراب ہیں، بد عقیدگی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کا عقیدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں جائے گا، فرمایا اس کا عقیدہ شیطان تک تو جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسری شرط جو ہے فرمایا کہ وہ سنی صحیح العقیدہ۔ یعنی یہاں پہ کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں، عقیدے میں اللہ پر ایمان بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آ گئی، دیگر انبیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، کتابیں بھی آ گئیں، صحابہ بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، جو دیگر ہمارے معمولات اہل سنت وہ بھی آ گئے، اور جو ہمارے ضروریات دین ہے وہ سب شامل ہو گئے۔ تو اب جب ایک ہم بات کہہ رہے ہیں کہ کتنی یعنی جامع شرط ہے، یعنی جامع شرائط پیر ہونے کے لیے کتنی جامع شرط ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک شرط میں اور بہت ساری شرائط موجود ہیں کہ وہ اس کا عقیدہ بالکل درست ہو، صحیح ہو، عقیدے میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ کیونکہ بندہ جو ہے اپنے پیر کو فالو کرتا ہے، اگر پیر کا عقیدہ ہی خراب ہوگا، مرید کے عقیدے میں بھی خرابی آنی ہے، پیر کے عقائد میں کسی قسم کی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کمی ہوگی یا کسی قسم کا جھول ہوگا تو لازمی سی بات ہے نیچے بھی وہ جھول آنا ہے۔ تو اس جھول سے بچنا ہے اور عقائد میں بندے کو متسلی بالکل پختہ ہونا ضروری ہے، اور پیر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مزید تیسری شرط، تیسری شرط کی طرف آتے ہیں تو تیسری شرط یہ ہے مرشد عالم ہو۔ اللہ اکبر۔ اب عالم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت سے اس کی جو ہے واقفیت ہونی چاہیے، شریعت سے واقف ہو، اور پھر جو ہے اچھا یہ ضروری کیوں ہے؟ سید الطائفہ یعنی اولیاء کے گروہ کے سردار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قرآن و سنت کا عالم نہ ہو اس کی تو بیعت ہی جائز نہیں ہے، صحیح، اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہمارا جو یہ طریقہ ہے یعنی طریقت والا سلسلہ جو معاملہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک جانے والے سارے راستے بند ہیں، قرآن و سنت والا راستہ کھلا۔ اللہ اکبر، ایک ہی دروازہ ہے۔ فرمایا اور پھر ہمارا یہ جو طریقت والا راستہ ہے انہو مقیدۃ بالکتاب والسنہ، سبحان اللہ، ہمارا یہ طریقہ جو ہے قرآن و سنت سے بندھا ہوا ہے، ہم اس راستے کے علاوہ نہیں چل سکتے۔ دیکھیں علم نور ہے، علم سے ایمان پختہ ہوتا ہے، علم دیکھیں انبیاء کی میراث ہے، اور جو مرشد ہوتا ہے وہ انبیاء ہی کا وارث ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب مرشد کا جو ہے وہ عالم ہونا ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ اگر جاہل ہوگا، جہاں وہ خود ٹھوکریں کھا رہا ہے اس کی پیروی کرنے والے بھی ٹھوکریں کھائیں گے۔ جب ہم نے رہنما بنایا نا، مرشد تو ہے رہنما، تو رہنمائی کرے گا وہ جسے خود معلوم، جب اسے علم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا تو وہ رہنمائی کیسے کرے گا؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کا ہی ایک دروازہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جا سکتا ہے، وہ علم ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے جب ہمیں شریعت کی حاجت نہیں ہے، معاذ اللہ ہم جو ہے اب شریعت کے مقام سے بڑھ کر ہم حقیقت کے حال میں آ گئے ہیں، ہم طریقت کے حال میں آ گئے، ہم معرفت کے حال میں آ گئے۔
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हकीकत, मार्फत और सब कुछ जानते थे ना, सब कुछ तरीकत को, जानते थे। तो उन्होंने बता दिया है चाहे हकीकत हो, चाहे मार्फत हो, चाहे तरीकत हो, इन सब का नतीजा और इन सब का रास्ता सिर्फ शरीयत है। शरीयत शरीयत एक ऐसी, यूं समझिए कि जरूरत है कि इसके बगैर ना बंदा हकीकत तक पहुंच सकता है, ना मार्फत तक पहुंच सकता है, ना ही तरीकत को हासिल कर ना सकता है। हकीकत तक तो पहुंच सकता है। हकीकत आएगी कहाँ? हकीकत है अल्लाह और रसूल की पहचान ना। जो रास्ता जी। कुरान और सुन्नत से हटकर है तो वो ना मुर्शिद है, ना पीर है, ना जी, वो अल्लाह बिल्कुल। ताला की तरफ ले जाने वाला है। अब इसे इसमें हमें समझना आला चाहिए। हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 3 बातें आपने फरमाया पहली बात तो इल्म फिक़्ह अपनी जरूरत का काफी जानता हो, ठीक है, काफी हो उसकी जरूरत को वो जानता हो, और चाहे दूसरा दरस नामी किया हो या हाँ, ना किया हो। इससे कोई बहस नहीं है, इस पे कोई बहस नहीं, इस पर तो हमारे कितने सिलसिले हो चुके, किताबों में लिखा जा चुका, कुतुब जी। छप चुकी। अच्छा, दूसरा अकायदे अहले सुन्नत से लाजमी तौर पे पूरा वाकिफ हो। ठीक है, हमने पहले भी एक बात की सुन्नी वो सही सही अकीदा में आ गया। लेकिन यहाँ पर आला इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आलिम इतना हो अकायदे अहले सुन्नत का कि उससे लाजमी तौर पे पूरी तरह वाकिफ हो। ठीक है, और तीसरी बात ये फरमाई कुफ्र इस्लाम, इसको भी जानता हो, सही, और गुमराही और हिदायत को भी जानता हो। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह अकबर। कुफर क्या है, इस्लाम क्या है ये जानता हो, गुमराही क्या है, हिदायत क्या है, इसको जो ना वो जानता हो। अब देखिए मुर्शिद को मालूम होगा कि ये रास्ता कुफर का है, खुद बच रहा है तो अपने मुरीदों को भी बचाएगा, अहले मोहब्बत को भी बचाएगा। अब हम देखें अगर बात करें अमीर अहले सुन्नत वाह वाह क्या बात। बरकातुहुल आलिया की, आप देखें अगर कुफ्र इस्लाम की बात करें कितने मोहतात हैं अमीर अहले सुन्नत कि कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब उर्दू में ऐसी किताब इस दुनिया में नहीं है मोहसिन भाई, जैसी किताब कुफ्रिया कलिमात पूरी एक टॉपिक ईमान और कुफ्र पर उर्दू में इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब ये देखें कि इसी तरह फिर आप अमीर अहले सुन्नत की एहतियातें देखें कि ये जो मामला है तक़वा परहेजगारी, उस पे अब आगे आएंगे इंशाअल्लाह। परहेजगारी, अच्छा अगर कुछ कॉल्स लेने पे बिल्कुल आप शामिल करें जी, कॉल दीजिएगा। बैत होना फर्ज और वाजिब तो नहीं, फिर मुरीद होने पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बैत होना फर्ज व वाजिब तो नहीं, फिर मुरीद होने पर इतना क्यों जोर दिया जाता है? आसिफ भाई, यकीनन बैत होना फर्ज व वाजिब नहीं है मदीना चैनल के नाज़रीन, मगर मुरीद होने पे जोर इसलिए दिया जाता है कि पीर जो है ना वो अल्लाह ताला की मार्फत दिलाता है। पीर जो है इंसान को अपने अंदर की गंदगियों और ऐबों के बारे में मुत्तला करता है। पीर इंसान को सही और गलत की तमीज सिखाता है, और जब पीर की सोहबत बंदा पाता है, मुर्शिद की सोहबत पाता है, तो सोहबत का असर उसके ऊपर आता है। और फिर शुरू में हमने जो अर्ज किया कि पीर जो है उमूर आखरत के लिए बनाया जाता है, तो उमूर आखरत की बेहतरी नज़ा के आलम, कब्र और क़यामत के मामलात में मुर्शिद की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। उस मुर्शिद की रहनुमाई की वजह से इंसान जो है वो कामयाब होता है। अच्छा फिर देखें, हम ये नहीं कहते कि फर्जो वाजिब है, जी। मगर ये काम फायदे से खाली तो है नहीं, बिल्कुल फायदा ही फायदा है। तो जब एक काम में फायदा है तो उसकी तरगीब दिलाने में क्या हर्ज है? मोहसिन भाई, मैं आपको एक थोड़ी सी और उसमें वजाहत में अर्ज करूं कि बात यह है कि ठीक है फर्ज वाजिब नहीं है, इस पे हम बात कर चुके, लेकिन बात यह है कि हमें जो ना कुरान करीम में हमारे लिए क्या क्या फर्ज है, जी ठीक है, इस पर अमल की तरगीब कौन देगा, कौन बताएगा कि ये फराइज हैं, ये वाजिबात हैं, अच्छा ये सुन्नत पर हमने यूं अमल करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को यूं हमने अपनाना है। तो मुर्शिद यही काम करता है कि अच्छा फिर हमें पता हमारी मंजिल जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी को अपनी मंजिल का पता हो, फिर उसको ये भी बताया जाए रास्ते में ये चीजें जरूरी हैं, इनको अगर इख्तियार करोगे तो ये मंजिल मिलेगी। तो अब देखें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए कि वो जो जन्नत हमारी मंजिल है, मुर्शिद भी यही काम करते हैं कि मुरीदों को, मुसलमानों को, मोमिनों को जन्नत का रास्ता बताते हैं। जिस चीज में फायदा होता है इंसान उसको इख्तियार कर लेता है। तो मदीना चैनल के नाज़रीन हमें भी इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर आप अभी तक किसी के मुरीद नहीं है तो मैं आपको कहूंगा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में शामिल हो जाएं और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के जरिए कादरी बन जाएं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की बरकतें आपको मिलेगी। अच्छा 2-3 कॉल्स एक साथ दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह उनका जवाब देते हैं। जी, क्या बुजुर्गों ने भी पीरी मुरीदी के सिलसिले चलाए थे या ये नए जमाने की इजाद? जवाब इरशाद फरमा दें। सवाल तो आपका बड़ा दिलचस्प है, इंशाल्लाह इस पर हम आसिफ इकबाल भाई से जवाब लेंगे कि बुजुर्गों ने क्या पीरी मुरीदी की है या ये नई आजकल का चल चलाव है। अगली कॉल। मैं अब्दुल अजीज बोल रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका शैतान पीर होता है, तो इसकी क्या हकीकत है? मुरीद बनने के क्या क्या फायदे हैं? सवाल का जवाब इनायत फरमा दें। माशाअल्लाह, आपने 2 सवाल किए हैं, दोनों की हकीकतों पर इंशाअल्लाह हम अर्ज करेंगे। तीसरी कॉल दे दीजिएगा।
عرض یہ کرنا تھا کہ جیسے الحمدللہ میں عطاری ہوں، تو اب جیسے الحمدللہ فیض کے بارے میں یہی ہے کہ ہمیں پیر عطار کریم کی بارگاہ سے ہی مدد اللہ العالی ان کی بارگاہ سے ہی فیض ملے گا۔ تو اب جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں یا کوئی سوال اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، تو اب پتہ نہیں عجیب سا وسوسہ آتا ہے کہ پہلے اپنے مرشد کریم ان کی بارگاہ میں تو پہنچ لو، ان سے تو پہلے مانگ لو، یعنی عجیب سا وہ کمپٹیشن کا مطلب اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے۔ یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت مرشد عطا فرمائے۔ آمین۔ میں دو باتوں کا جواب دیتا ہوں، پھر پہلے والے سوال کا جواب آپ سے لیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک تو دیکھیں سوال یہ کیا کہ پیر و مرشد سے جو استغاثہ ہم نہیں کر سکے، پیر تک تو پہنچ نہیں سکے، ان کے پیر تک یا ان سے آگے کیسے پہنچے؟ یہ یاد رکھیں، یہ سلسلہ ہے۔ اگر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی لو لگائے ہیں یا استغاثہ کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے سلسلے ہی میں ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کا وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ پھر یہ سوچیں کہ ان تک لانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیر صاحب ہی تو ہیں، ہمارے پیر صاحب ہی نے تو ہمیں ان کے در تک پہنچایا ہے۔ تو یہ نہ پیر صاحب کی بے ادبی ہے، نہ پیر صاحب سے آگے بڑھنا ہے، بلکہ اگر آپ پیر صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ کے پیر صاحب کو خوشی ہوگی، اس میں ان کو کسی قسم کی ملامت نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات جو ہمارے ایک اور کالر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ پیر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو علماء نے بیان فرمایا ہے، اس کا معنی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پیر کی جو دو قسمیں ہیں نا، اس میں سے ایک قسم اگر وہ بھی کوئی اختیار نہیں کرتا، یعنی جیسے تقلید جسے ہم کہتے ہیں، امام اعظم کی پیروی کرنا یا علماء کی صحبت اختیار کرنا، علم حاصل کرنا، تو وہ جو ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اگر کوئی شخص پیری مریدی اختیار نہیں کرتا، یعنی کسی مرد مومن کے ہاتھ میں دے کر جو ہمارے سلسلہ طریقہ 4 ہیں ان میں اگر وہ بیعت نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ فرمان نہیں ہے کہ اس کا پیر شیطان ہے۔ ہاں مطلقاً جو معاذ اللہ علم کا انکار کر دے، علماء کی صحبت کا انکار کر دے، تقلید کا انکار کر دے، تو پھر اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو تیسری بات تھی کہ پیری مریدی کا سلسلہ کوئی نیا تو شروع نہیں ہوا ہے، یہ کہ پہلے بھی چلتا تھا؟ بالکل، یہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اور جو اصل سرچشمہ ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور بیعت ہوتی تھی۔ اچھا، کفار آتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ وہ شروع میں ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بیعت، یہ سلسلے سے شروع میں ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ جو نا وہ بیعت اسلام ہوتی تھی اور پھر دوسری بیعت اعمال ہوتی تھی۔ اب یہ جو ہے وہ کوئی شخص آیا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو یہ بیعت اسلام اس سے لی جاتی تھی، وہ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ پھر بیعت ہجرت بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بیعت جہاد ہوا کرتی تھی، اور دیگر بیعتیں مختلف مقام مواقع پر لی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیعت اعمال بھی لی جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ بیعت لیتے، صحابیات سے بیعت لیا کرتے تھے کہ تم نے یہ برے اعمال نہیں کرنے، یعنی ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اپنے شوہر کی حقوق ادا کریں گے، اور ہم جو ہے وہ کیا نام ہے چوری نہیں کریں گے۔ اس طرح کے جو واقعات جتنے جو اعمال ہیں اس حوالے سے بیعت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رہا، بلکہ بعد میں صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ کوئی آ کر جو ہے وہ کسی کی ہاتھ پر اسلام قبول کرتے، تو پھر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے جو شیخ ہوتے، ان کو جو اسلام کی طرف لانے والے صحابی ہوتے یا تابعی ہوتے، ان کی صحبت میں بھی آتے، وہ ان کو نصیحتیں بھی کرتے، اور باقاعدہ اس انداز سے ہم کہیں کہ باقاعدہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہی سیم ٹو سیم ایسا تو نہیں ہوتا، زمانہ بدلتا، تقاضے بدل جاتے ہیں۔ محسن بھائی زکوٰۃ، مگر یہ بھی جو سلسلہ ہے صدیوں سے ہے لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ تو بالکل میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر غوث اعظم کے آپ کے پیر صاحب، ان کے پیر صاحب، پورا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت سری سختی ہیں، شیخ شبلی ہیں، جنید بغدادی ہیں، اور یہ سارے اکابر بزرگان دین ہیں۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ تو صدیوں سے جو نا چلا ہی آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ عبدالآباد تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ پھر یہ کہ بیعت جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی، نبی پاک علیہ السلام اسلام اور اعمال پر بیعت لیتے تھے۔ صحابہ کرام جب سیدنا صدیق اکبر نے بیعت لی تو وہ بیعت خلافت تھی، خلفائے راشدین کی بیعت خلافت تھی۔ پھر بیعت اعمال جہاد پر بھی بیعت ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو بیعت دراصل یہی ہے کہ کسی کے ہاتھ پر اقرار کر لینا،
قول و قرار کر لینا کہ میں یہ نیک عمل میں نیک کروں گا، عمل برائی سے رک جاؤں گا. تو یہاں کتنی پیاری اور بات ہے، ایک ہم اور بیعت چیز کر رہے میں ہیں. اس میں ایڈ کروں گا، جو ہم بیعت لیتے تھے نا اکابر بزرگان دین، جو مسلمان سے کسی سے بیعت، تو سب سے پہلے آغاز توبہ سے ہوتا ہے. توبہ. توبہ واہ سے. واہ. اب توبہ کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کریم نے جگہ جگہ قرآن پاک میں توبہ کی اہمیت کو بتایا، توبہ کی طرف رغبت دلائی گئی، توبہ توبوا کرو. الی اللہ توبۃ جی نصوحا. اب توبہ کرو، توبہ کرو. تو اولیاء اللہ جو پیر و مرشد ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے توبہ لیتے کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرواتے ہیں، کیا بات. پھر اس کے بعد جو دیگر احکامات ہیں نیک اعمال پر ان کی عمل طرف کے. لے کر آتے ہیں. تو پھر تو یہ تو دیکھیں نا بہت اچھا ہی کام ہو گیا نا. جب آپ الحمدللہ. بیعت کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تو ہم کسی ادارے میں بھی جاتے تو ہم سے اقرار نامہ ہی لیتا ہے. بالکل یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے پورا کہ بھائی کسی سے گھر کرایہ پہ لے تو ایگریمنٹ ہوتا ہے، بیچتے تو ایگریمنٹ لیتا ہے. ہوتا ہے. تو بیعت بھی ایک ایگریمنٹ ہے Agreement. کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر، مگر وہ ہونا نیک چاہیے، جی جی عالم چاہیے، جی. سلسلہ اس کا متصل ہونا ایک شرط چاہیے. رہ گئی موسم ہاں میں. وہ ابھی انشاءاللہ اس پہ بات جی. کرتے ہیں. تو وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے جی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، نہیں. میں نیک اعمال کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں. انشاءاللہ چوتھی شرط کی طرف پھر چلتے ہیں، آپ- مگر جی جی ایک کال لے لیں. بالکل لے لیں. ورنہ پھر ناظرین ناراض ہو جائیں گے. بالکل جی لیں. ایک کال اور دیجیے گا. جی آپ سے سوال کرنا تھا کہ اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے ارشادات جائز ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر تو جائز ہیں تو اس کا کوئی حوالہ دے کے بتائیں. انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں. ایک کال اور دیجیے گا. ان پیر و مرشد کے بارے میں سوال جواب ہوگا. اس میں میرا سوال یہ تھا کہ میں مرید ہوا ہوں پہلے کسی اور صاحب کا. میں ابھی 6 مہینے سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، اور میں نے امیر اہل سنت عمران اختاری نگران مجلس شورا ان کے الفاظ دہرا کے فیض حاصل کرنے کے لیے سلسلہ قادریہ میں مرید ہوا ہوں. جو مجھے فیض، جو سکون ان کے سلسلے سے محسوس ہوا ہے، تو کیا میں ان کا بھی مرید ہو گیا ہوں؟ یہ پوچھنا. اچھا میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر ایک کال لیتا ہوں، اگلے سوال کا جواب آپ سے لیتا ہوں میں کرامات کے حوالے سے. جی جی دیکھیے آپ اگر جامع شرائط پیر صاحب کے مرید تھے تو آپ مرید انہی کے ہیں، اور اگر امیر علیہ سنت نے جب بیعت کروائی ہے اور آپ نے ان سے بیعت کے الفاظ کہے تو آپ ان سے طالب ہو گئے اور ان کے بھی مرید ہو گئے، مگر یہ بیعت برکت کہلاتی ہے. اور آپ حقیقت یعنی جو مرید ہیں آپ وہ اپنے پیر صاحب کے ہیں، اور امیر علیہ سنت کے صحبت کا اور آپ کے سلسلے کا بھی آپ کو برکتیں ملے گی. مگر یہ ضرور یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر مرید کو کہیں سے بھی کوئی برکت ملے وہ یہی سمجھے کہ یہ میرے پیر صاحب کے نظر ہے اور میرے مرشد کے کمال سے مجھے ملی ہے. یہ انشاءاللہ عزوجل آپ کی محبت کو مزید بڑھا دے گی. تو ہمیں اس معاملے میں بھی یہ غور کر لینا چاہیے پیر و مرشد کے معاملے میں کہ ہم کسی جامع شرائط پیر صاحب کے مرید ہیں تو انہی کے مرید ہیں، اور کسی سے بیعت برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بیعت برکت بھی ہم لے سکتے ہیں. کرامت کے حوالے سے آپ کچھ فرما دیں کہ کرامت کا کیا کوئی ثبوت ہے؟ کرامت کا ثبوت قرآن کریم میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت مریم، ان کی کرامتیں قرآن پاک میں ہیں. ان کی ایک کرامت قرآن پاک میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ بے موسم پھل ملا کرتے تھے. سبحان اللہ. اصحاب کہف ان کی کرامت ہے کہ وہ سینکڑوں سال تک سوئے رہے پھر بھی اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، جوان رہے، وہ جوان بھی رہے. اور پھر سورج جو ہے وہ ان کے غار سے ڈائریکٹ نہیں گزرتا تاکہ روشنی ان پر نہ پڑے. کیا بات. ان کی کرامت ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ولی عاصم بن برقیہ، عاصم بن برقیہ، ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کرامتیں بیان کی ہیں اولیاء کی. ٹھیک ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے کرامات کو بیان کیا ہے کہ وہ مختلف کافی تفصیل ہے اس میں. احادیث موجود ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں. نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کرامتیں. دیگر امتوں میں یہ پچھلی امتوں میں ایسے تھے کہ ایک نیک بندے تھے، ان کی وجہ سے ایک بچہ جو تھا وہ بول پڑا. ان کو جو ہے نا آپ نے وہ زاہد تھے، ان کو الزام لگا تو بچے نے گواہی دی، اور آپ نے اسے جو ہے نا وہ انگلی ماری زاہد نے اس بچے کو. چھوٹا سا بچہ تھا تو اس بچے نے گواہی دی کہ یہ جو ہے نا بالکل نیک پارسا ہے. اب غور کریں کہ یہ کرامات کا ذکر احادیث میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، اور پھر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس پہ تو یوں سمجھیں کہ تواتر ہے، اور اس پر امت کا اتفاق و اجماع ہے. صحابہ کی کرامت پر پوری کتابیں موجود ہیں. اولیاء کی کرامت کتاب آپ دیکھیں 2 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی جلدیں محسن بھائی. اور مشہور جو وہ جامع کرامات اولیاء ہے، مشہور کتاب. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت کہ جو آپ نے یا ساریت الجبل جو فرمایا، یہ تو ہم بیان کرتے ہیں تو کرامت کا تو ظہور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ چوتھی شرط بیان کر دیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ مرشد جو ہے نا فاسق مولن نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فاسق مطلب گناہگار نہ ہو.
اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہوں. اب دیکھیں مرشد کی تو ہم نے تعظیم کرنی ہے نا. جی جی کئی مواقع آتے ہیں اس کی تعظیم کے، بلکہ ہمہ وقت مرشد کی تعظیم تو دل میں رہتی ہے، غیبت میں بھی. جی غیبت میں بھی، یعنی جب پوشیدہ ہیں اس وقت. اب غیبت بھی سمجھ میں بعض اوقات غیبت نہ امیر اہل سمجھ سنت جو ہے جائے، توجہ دلاتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا معنی بتا دیا جائے، یعنی جب وہ مطلب موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب ہے. اچھا پھر ان کی موجودگی ہے تو بسا اوقات کئی مواقع آئیں گے کہ ان کو تعظیم دینا ضروری ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے اس کی تعظیم نہیں کی جائے ٹھیک گی. ہے. تو اس لیے مرشد جو ہے وہ اس کا فاسق کے مولن نہ ہونا صحیح. یہ بھی شرط ہے. فاسق کے مولن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے اعلانیہ والا گناہ. نہ ہو. جی. اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو معاذ اللہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، ان کا یہ یعنی ہم تو یہاں مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو اجمیر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا جہاں کوئی حکم شریعت کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے معاذ اللہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم تو اس سے اس منزل سے بھی آگے کی طرف گزر چکے ہیں. تو وہ مرشد نہیں ہے. جی جی مرشد ضرور ہے مگر مرشد الی الشیطان ہے، جی جی مرشد الی الرحمن نہیں ہے. سنت فرماتے ہیں صحیح. تو اعلانیہ گناہ کرنے والا، فسق و فجور کرنے والا، معاذ اللہ عز و جل نشے کرنے والا، پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی نشے ہی بن جاتا ہے، ایسی بات. معاذ اللہ گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ شریعت پر جری ہو جاتا ہے. بالکل تو ایسا آدمی کبھی بھی مرشد نہیں ہوتا. بالکل اسے مرشد ضرور کہہ سکتے ہیں. جی. مرشد یعنی اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ کسی کو ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے. تو مرشد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے مرشد یعنی پیر صاحب کے حوالے سے کچھ صفات بھی بیان کی ہیں. جی. میں کچھ صفات پیر صاحب کے حوالے سے عرض کرتا ہوں جی. تاکہ جو ہے وہ مرشد کامل کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. جی. وہ یہ کہ جو مرشد ہوتا ہے نا وہ ایسا ہے کہ جو احکام شرعیہ پر عمل کرنے والا ہو. مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے. مرشد کی صحبت میں اسے شریعت پر عمل کرنے کا ذہن ملے. مرشد انسان کے دل کی گندگیوں کو دور کرے. مرشد عیبوں پر خبردار کر کے اسے آئندہ گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے. مرشد اگر کوئی گناہ گار آئے تو اس کو توبہ کروائے اور توبہ پر استقامت کے ذرائع بیان کرے. مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو دنیاوی گندگیوں سے نکال کر اسے آخرت کی راہ پر گامزن کر کے اللہ والوں کی صحبت میں ڈال کر اسے اللہ والا بنانے کی کوشش کرے. یہ ایک کامل مرشد کی علامات ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس میں فرمانے کے بجائے میں سرکار غوث اعظم جن کا یہ مہینہ ہے ان کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رہنما بننا چاہتا ہے تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں 12 اوصاف ہونے چاہیے. واہ واہ. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں 2 اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو رب باری تعالیٰ کی صفات میں سے، اور 2 صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس کے اندر پائی جائیں. 2 صفات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں. 2 صفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں. 2 صفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں. کتنی ہو گئی؟ 2 صفات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم کی پائی جائیں. یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے 12 ہو گئی. اب وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، وہ ستار ہے، غفار ہے. فرمایا کہ ان 2 صفات کی جھلک مرشد میں نظر آنی چاہیے. واہ واہ. چاہے ستاری بھی ہو غفاری بھی ہو. ستار مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنے والا، تو مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. غفار بخش دینے والا، تو مرشد بھی ایسا ہو کہ وہ معاف کر دینے والا ہو، معاف کر دینے والا ہو، معافی دے دے اور زیادہ سختی نہ کرے. اچھا دوسرا 2 صفات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہیں، ایک شفیق دوسرا رفیق. اللہ مطلب شفقت رکھتا ہو. واہ واہ. رفیق مطلب جو ہے نا وہ نرمی سے ہے. اچھا وہ رفق سے. اچھا یعنی وہ اس پر جو ہے نا وہ نرم ہو اپنے مرید. واہ واہ. ایک تو شفقت بھی رکھتا ہو، مرید کے لیے نرم بھی ہو. اور 2 صفات اس شخص میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی ہونی چاہیے. وہ کیا؟ صادق بھی ہو، متصدق بھی ہو. صادق مطلب سچا بھی ہو، متصدق خرچ کرنے والا بھی ہو. آپ دیکھیں ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، میں تو یہ آپ جب بیان کر رہے تھے یہ ساری صفات نظر آتی ہیں. اب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اگلی صفات بھی بدرجات ہم نظر آئیں گے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے ریاض قادری ایسے ہیں تو غوث اعظم کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 2 صفات جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوں. فرمایا
کہ امارن و نہاءن، واہ مطلب امر بالمعروف کرنے والا، بہت زیادہ نیکی کی دعوت بہت زیادہ دیتا ہو، امارن بہت زیادہ دعوت دیتا ہو، اور نہاءن برائی سے بہت زیادہ روکتا منع ہو، کرنے والا منع کرنے والا ہو برائی سے۔ اب دیکھیں، اور دو صفات جو اس میں حضرت عثمان عثمان غنی غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہوں، وہ کیا فرمایا؟ طعامن للطعام، واہ کھانا بہت کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں، ہائے ہائے ہائے، غور کریں آپ۔ اچھا پھر جو بھی آتا ہے فرمایا کھا کہ کر جاتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہو، اللہ رات میں قیام کرتا ہو، والناس نیام، لوگ تو سو رہے ہوں سبحان اور اللہ، مرشد جو ہے وہ رات کو عبادت کرتا ہو۔ سبحان اللہ، اچھا، دو صفات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم والی ہوں، ایک عالم ہو اور دوسرا وہ شجاع ہو، کیا بات، علم والا بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ ہاں ہاں، تو یہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرشد میں یہ 12 اوصاف ہونے اور چاہیے۔ پھر جب آپ دیکھیں گے کسی اگر پیر کامل میں اس طرح کے اوصاف پائے جائیں گے تو اس کے مرید کے اندر کتنا کمال آ جائے گا، سبحان اللہ، صحبت کی برکتیں ملیں گی۔ ہاں۔ اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 12 صفات کے ہمیں جو ہے وہ آئینہ دار نظر آتے ہیں، آپ کی کردار میں، آپ کی گفتار میں، شب و روز میں یہ نظر آتا ہے۔ سبحان ہمیں اللہ کے اس نیک بندے کی صحبت اختیار کر لینی چاہیے اور ان کی بارگاہ میں آ جائے اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے، وہ مولا کائنات تک لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی برکت عطا فرمائے۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی کالز زیادہ لیں، تو بھائی دے دیجئے کالز۔ جی جی، ماشاءاللہ سلسلہ اللہ والے پیری مریدی جس میں موضوع ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں مدنی چینل پر ابھی ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ پہلے دور میں ہم سنتے رہے ہیں، مدد کی تھی پیر صاحب نے۔ میرا ابھی مدنی چینل میں سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی کوئی پیر اگر سامنے نہیں ہے تو اپنے مرید کی وہ مدد کر سکتا ہے؟ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں تو اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سن سکیں، یہ اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے سارا دن، رات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اور درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں وہ منہ میں پڑھ سکتے ہیں، زبان تو ہلتی نہیں، اگر منہ ہلائے یا ہونٹ ہلے تو وہ تو دکھاوا ہو جائے گا، اس کے متعلق ذرا بتلا دیں۔ دکھاوا ہو جائے گا، چلیں جی انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کا بھی۔ اگلی کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص اگر مصیبت میں ہو اور پیر مرشد کو اپنے پکارے، ان کا نام لینا لازمی ہے اور ایسا کرنا کیسا ہے مصیبت میں پیر مرشد کو پکارنا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد قاسم ہے، اورنگی ٹون سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں مرید امیر سنت سے ہو چکا ہوں الحمدللہ، اور کیا میرے نام کے آگے محمد قاسم کے آگے اتاری اور قادری میں لگاتا نہیں ہوں، تو کیا مرید ہونے کے بعد لازم ہے یہ لگانا؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ جی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ آپ سے میں اس سوال کا جواب لوں گا، ذکر کے لیے آواز بلند ہونا جی جی، ضروری ہے، یعنی کہ زبان نہیں ہلاتے، منہ میں پان ہے یا رس گلہ رکھا ہوا اور کر رہے ہیں، ذکر ہو جاتا ہے، اس پہ آپ جواب دیجیے گا۔ دوسرا، مصیبت میں پیر صاحب کو پکار سکتے ہیں تو نام لینا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، دو سوال میں جواب دیتا ہوں۔ پیر و مرشد پہلے ہم نے واقعہ سنے کہ مدد کیا کرتے تھے، کیا آپ بھی مدد کرتے ہیں؟ بالکل، اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے مریدین کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اور پیر صاحب کو مدد کے لیے پکارنے میں کسی قسم کی کوئی شرعی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ پیر صاحب یا مرشد یا کوئی اللہ کا ولی اللہ کی عطا کے بغیر ایسا کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی عطا ہی سے مددگار ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے اور ان کی مدد در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، تو پیر صاحب سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ امیر سنت سے بیعت ہوئے ہیں مگر اتاری ابھی آپ نہیں لگاتے، تو کیا بیعت ہیں؟ تو بیعت تو آپ ہے ہی، مگر یہ کہ اپنی نسبت کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اس نسبت تک لوگ مزید پہنچیں اور اس کی برکتیں مزید عام ہوں۔ تو قادری اتاری آپ لکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی، نہیں بھی لکھتے تب بھی آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی، مگر لکھ لینا بہتر ہے، منہ میں کچھ ہے اور پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک آپ نے جو بات کی ہے نسبت کی جو ہے نا وہ لگانے کا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لگانے میں فائدہ ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں کسی کو دنیاوی منصب حاصل ہوتا ہے، دنیاوی نسبت حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس نسبت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو منصب حاصل ہے جی انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، ایس ایچ او، اب آئی جی، 2 پھول 3 پھول 4 پھول سب کا اظہار کیا جاتا ہے نا۔
تو اگر ہم ایک اللہ والے سے نسبت تو اظہار کریں، سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں، واہ واہ۔ اظہار کرنا ہی اور جس چاہیے۔ نے عطاری لکھا اس نے یہ بیان کر دیا کہ میں رضوی بھی ہوں، ضیائی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، الحمدللہ، واہ واہ، جنیدی بھی ہوں، جنیدی، سبحان اللہ، علوی بھی ہوں، اس معنی میں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا تو اچھا، دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں، تو ہمارے ناظرین میں سے کسی نے سوال کیا ہے کہ ذکر کے لیے زبان کا ہلانا، تو بالکل جو ہے وہ ذکر اسی وقت شمار ہوتا ہے کہ جب وہ زبان سے کیا جائے۔ ہاں ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ زبان سے عاجز ہو جائے کوئی شخص کہ زبان ہلا نہیں سکتا، تو اس کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، تو یہ بھی ہے، تو سے یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے، قلب ذکر کہتے ہیں اسے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ذکر جب کرے تو ذکر زبان سے ہی ذکر ہوگا، زبان ہی سے دل کا جو نا وہ تو تدبر ہے، وہ فکر تدبر ہے، غور ہے، فکر ہے، مراقبہ ہے۔ جی اب وہ اس میں آیا تو ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی 3 علامتیں بتائی۔ پہلی علامت یہ کہ جب انہیں دیکھو گے رکوع سجدے میں ہوں گے، عجزان ذالک استروا الی ذکر اللسان، سبحان اللہ، اس میں عاجز آ جائیں تو زبان سے ذکر کرتے ہیں کہ پھر وہ دل کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ مرتبہ تو بہت آگے کا مرتبہ ہے۔ ہم عوام الناس کے لیے یہی ہے کہ ہم ذکر زبان سے ذکر کریں اور زبان کو ہلا کے کریں، جو کہ پڑھنا جس چیز کو کہا جاتا ہے، اوراد و وظائف بھی ہیں جن کو پڑھنا شمار کیا جاتا ہے شریعت میں، وہ اتنا ہے کہ اپنے کان سنیں۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ دل کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو معاذ اللہ وہ تو درست ہی نہیں ہے، دل کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو بہرحال اللہ کا ذکر زبان سے کریں، انشاءاللہ ذکر کی برکتیں ملیں گی۔ ہم بات کر رہے ہیں پیری مریدی پر، پیری مریدی اس مقدس رشتے پر کہ بیعت کریں، بیعت کی برکتیں ملیں گی۔ آپ نے مرشد کے حوالے سے کچھ اوصاف بیان کیے۔ مرید جب ایک کسی آپ نے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آپ مرید ہو گئے ہیں، تو مرید ہونے کے بعد اب پیر کا ادب بھی ہے، پیر کی صحبت کا ادب بھی ہے، پیر کی جو ہے آل کا ادب بھی ہے، ان کے خاندان کا ادب بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے پیر صاحب کے حوالے سے ایک مرید کو کیسا ہونا چاہیے بہت سارے آداب لکھے ہیں، چند عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہر طرح مرشد کا مطیع و فرما بردار بن جائے، جان و مال سے اس کی خدمت کرے، پیر صاحب بھی کیا کرے؟ جان و مال سے خدمت کرے، اور بغیر محبت پیر کچھ ہو نہیں سکتا، اس بات کو پہچان لے اور ہمیشہ اپنے پیر صاحب کی محبت اپنے دل کے اندر رکھے۔ پھر فرماتے ہیں مرشد جو کچھ کہے اس کو بجا لائے، بغیر اجازت اس کے فعل کی اقتدا نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات وہ کسی حال و مقام میں ہوتا ہے، تو جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اس کام کو کرے۔ اگر مرشد کسی ورد کو کرنے کا حکم دے، تعلیم دے، تو اس ورد کو بھی کرے۔ مرشد کی بات کو بتوجہ سنے، مرشد کی صحبت میں بتوجہ حاضر ہو، ان کے ملفوظات کو سنے، اور مرشد جو احکام دیں شریعت کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں ان پر عمل کرے۔ کہتے ہیں اور بے اذن مرشد، مرشد سے علیحدہ نہ ہو، جب صحبت میں آ گیا تو مرشد کی اجازت لے کر جائے، بغیر اجازت کے نہ جائے، اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے۔ واہ میرے پیر صاحب تو کبھی کرامت ہی نہیں دکھائی انہوں نے، تو یہ ضروری میں اتنے سال سے بیعت ہوا ہوں اور کبھی میرے گھر پہ بھی نہیں آئے، میں تو اتنی مرتبہ دعا کے لیے کہا، دعا کی تو میرا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا، تو یہ کیسے پیر صاحب ہے؟ تو پیر صاحب اس لیے تو نہیں بنائے گئے تھے کہ آپ کی بیماری دور ہو، پیر صاحب اس لیے تو نہیں بنائے گئے تھے کہ وہ آپ کے گھر پر آئیں، پیر صاحب اس لیے تو نہیں بنائے گئے تھے کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کریں۔ پیر تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ آپ کو روحانیت دے اور آپ کو اللہ کی راہ پر لگا دے اور آپ کی آخرت کو بہتر بنائے۔ تو مرید کو اپنے پیر کے لیے یہی سوچنا چاہیے کہ میری آخرت کو بہتر کر رہا ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مرشد کا اصل کام مرید کے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مرشد کا اصل کام مرید کے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ اب جو ہے وہ مرشد جو ہے اللہ کی عطا سے مرید کے لیے وہ راہیں اور وہ مددیں اور وہ عنایتیں کرے گا کہ اس کی وہ آخرت کی منازل انشاءاللہ اس کے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس پہ جو ہے وہ آپ نے کہا نا پیر و مرشد، جو اعلیٰ امام علیہ سنت کے حوالے سے، دیگر بزرگوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ پیر و مرشد کی اطاعت۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب الکوکب الشاہق فی الفرق بین المرید الصادقی وغیر الصادقی فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد جس بات کا حکم دیں اور جس بات سے منع کریں، فرماتے ہیں پیر و مرشد کی بات پہ فوراً عمل کرے۔ فرمایا تاخیر کرے گا تو یہ مریدی کے معاملات کے خلاف ہے، بیعت کے ارادت کے خلاف ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کی سختی پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے،
मुर्शिद कोई हुक्म दे, कोई सख्त बात का भी हुक्म दे दे, फरमाते हैं उस पर तो खुशी का इजहार होना चाहिए। अल्लामा अब्दुल्ला शारानी फरमाते हैं कि अगर दिल में कोई तकद्दुर आता है, कोई ऐसी चीज आती है, हिचकिचाहट आती है, या कोई माज़अल्लाह नफरत आती है पीर व मुर्शिद के किसी हुक्म पर, तो फरमाया कि ऐसा शख्स इरादत में झूठा है, अल्लाह, इरादत में झूठा, जिसके दिल में कुछ मैल आ जाए। फिर आप फरमाते हैं कि अपने पीर व मुर्शिद की मजलिस से जिक्र और हल्का दर्स की दूसरों को तरगीब दे। सुभान अल्लाह, मदनी मुज़ाकरा होता है, उसकी तरगीब दिला। ठीक है, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, दर्स फ़िज़ान सुन्नत है, मदनी इनामात की तरगीब। अच्छा, फिर एक हमने कहा मुर्शिद की बारगाह में हम नहीं जा पाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुर्शिद हैं उनकी बारगाह क्या दावत इस्लामी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल दावत इस्लामी की जितने शोभा जाते हैं सारे उनकी बारगाह हैं। और जिसको जहाँ वक्त मिल सकता है, मौका मिल सकता है, वो उसमें वक्त दे, तो वो मुर्शिद की बारगाह में। और फिर कितनी प्यारी बात फरमाई कि ये मुर्शिद की आदाब में से है कि उनकी मजलिस, उनकी महफिल, उनके हल्का दर्स की तरगीब दे। और फिर आपने ये भी फरमाया कि अपने पीर भाइयों की तारीफ करे। अल्लाह अकबर, ये कितना प्यारा तारीफ करे, कितनी प्यारी चीज है कि अपने पीर भाइयों के जो हसद को खत्म करेगा, हसद खत्म करे। ये भी एक इन्होंने लिखी है शराइत में से, लेकिन शराइत तो बहुत सारी लिखी हुई है, यहाँ पर सारी बयान नहीं हो सकती। मैं अर्ज करता हूँ कि आप जो बयान कर रहे हैं, जो मैंने बयान किया, हमने पढ़ा, तो इससे तो ये पता चलता है कि ये इतना तकद्दुस वाला, रूहानियत वाला, नफासत वाला, पाकीज़गी वाला रिश्ता है कि इस सिलसिले से जो वाबस्ता हो जाता है, पीरी मुरीदी को इख्तियार कर लेता है, वो बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है। अगरचे फी ज़माना पीरी मुरीदी को एक जो है वो ऐसा मॉडल पेश किया गया है कि जो अच्छा नहीं समझा जाता, मगर ये याद रखें मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो इन सिफात के हामिल हैं, और उनमें सरे फहरिस्त मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया हैं। आप इनकी सोबत इख्तियार करें, आपको असलाफ की याद आएगी, आपको इंशाअल्लाह बुजुर्गों की याद आएगी, और जो बयान किया गया वो आपको नजर आएगा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है कि नहीं यार ये तो खाली बातें हैं, वाकई पीर ऐसा होता है और आपने देखना है, तो अमीर अहले सुन्नत की सोबत इख्तियार करें। मौजू हमारा था पीरी मुरीदी, और आज का जो सिलसिला है वो अल्लाह वाले, इसको हम इंशाअल्लाह पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत के बयान पर इख्तिताम करेंगे। हम बढ़ेंगे मनक़बत गौसे आदम की तरफ, और मनक़बत गौसे आदम सुनेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और हमें अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक मिले। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीरा 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 शाह जीला पीर पीरा मीर मीरा या शह जीला। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का। बज रहा है चार सौ आलम में डंका गौस का, बज रहा है चार सौ आलम में डंका गौस का। हश्र में उठा हुआ है रोए अनवर से निकाब, हश्र में उठा हुआ है रूए अनवर से निकाब। आशिकों दिल खोल के कर लो नज़ारा गौस का, आशिकों दिल खोल के कर लो नज़ारा गौस का। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का। बज रहा है चार सौ आलम में डंका गौस का, बज रहा है चार सौ आलम में डंका गौस का। हाँ जरा ठहरो फरिश्तों फिर जो चाहो पूछना, हाँ जरा ठहरो फरिश्तों फिर जो चाहो पूछना। कर तो लेने दो मुझे पहले नज़ारा गौस का, कर तो लेने दो मुझे पहले नज़ारा गौस का। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का।
بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ نظر میں مرقد میں محشر میں کہیں بھی یا خدا، نظر میں مرقد میں محشر میں کہیں بھی یا خدا، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلا غوث کا، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلا غوث کا۔ کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر، کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا۔ کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ نقشہ شاہ مدینہ صاف آتا ہے نظر، نقشہ شاہ مدینہ صاف آتا ہے نظر، جب تصور میں جماتے ہیں سراپا غوث کا، جب تصور میں جماتے ہیں سراپا غوث کا۔ کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کر رہے ہیں اشقیاء کوشش گھٹانے کی مگر، کر رہے ہیں اشقیاء کوشش گھٹانے کی مگر، روز افزوں ہو رہا ہے بول بالا غوث کا، روز افزوں ہو رہا ہے بول بالا غوث کا۔ کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ چھولیاں پھیلاؤ دوڑو بھیک لو دامن بھرو، چھولیاں پھیلاؤ دوڑو بھیک لو دامن بھرو، بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا، بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا۔ کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ عمر بھر رکھنا جمیل قادری ورد زباں، عمر بھر رکھنا جمیل قادری ورد زباں، نام حق کا اور حبیب کبریا کا غوث کا، نام حق کا اور حبیب کبریا کا غوث کا۔
کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا، میرا 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 شاہ جیلا پیر پیرا